الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی پاتھ ہذا طریقی کہ اس کلاس میں آپ سب کا سواگت ہے، اور ہم اب جاننے والے ہیں اچھے اخلاق اور حرام کاموں سے بچنے کے بارے میں، یعنی اچھے اخلاق کیا ہیں اور حرام کام کون کون سے ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، اور کون کون سے اچھے اخلاق ہیں جن سے ہم اپنے آپ کو سسجت کریں، مزین کریں۔ اچھے اخلاق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 112، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین، یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے یا حق کے راستے میں سفر کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا حکم دینے والے اور برے کاموں سے روکنے والے، اور اللہ کے حدوں کا پاس و لحاظ رکھنے والے، ایسے ہی مومن ہیں جن کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ سب سے پہلے التائبون، توبہ کرنے والے، گویا کہ ایک مومن جو ہوتا ہے ہر وقت، ہر آن اور ہر لمحہ توبہ کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ العابدون، ایمان والا جو ہوتا ہے وہ عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، اس کی زندگی کا مقصد ہی دراصل اللہ کی عبادت ہے، لہذا وہ اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارتا رہتا ہے۔ الحامدون، حمد کرنے والے، جو غم ہو، راحت ہو، پریشانی ہو، خوشحالی ہو، ہر حالت میں اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنے والے ہوتے ہیں۔ السائحون، یعنی سیاحت کرنے والے، سیاحت کی ایک تفسیر روزہ رکھنے سے کی گئی ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ وہ علم کے راستے میں سفر کرتے ہیں، یا حج اور عمرہ کے لیے سفر کرتے ہیں، یا رشتہ داروں سے ملنے کے لیے سفر کرتے ہیں، تو یہ سب نیکی کے کام ہیں جس میں وہ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ الراکعون الساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والے، یعنی کثرت سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رکوع اور سجدے آ ہی جاتے ہیں۔ الآمرون بالمعروف، نیک کام کا حکم دینے والے ہیں، یعنی اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ خود عمل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کرتے ہیں۔ والناہون عن المنکر، اسی طریقے سے برائی سے روکتے بھی ہیں، سماج میں اگر کوئی برائی پائی جاتی ہے تو سماج سدھار کا کام کرتے ہیں اور سماج کی برائیوں پر وہ روک لگاتے ہیں۔ والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے حدوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود طے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں۔ اور جو مومن ان صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں ان کو بشارت سنا دیجیے، وبشر المؤمنین، ان کو خوشخبری سنا دیجیے، دنیا اور آخرت میں ثواب اور کامیابی کی خوشخبری۔ یہ ہر مومن کے لیے خوشخبری ہے جو ان صفات سے اپنے آپ کو سسجت کرتے ہوں۔ مسند احمد کی ایک روایت میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے بارے میں بیان فرمایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے
کہ میں اچھے اخلاق کو اس کے شیکھر تک پہنچا دوں، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر دوں۔ اور موطا امام مالک کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بعثت لأتمم حسن الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اچھے اخلاق کو پہنچانا یا اچھے اخلاق کی تبلیغ کرنا، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا۔ اس ناحیہ سے اچھے اخلاق کا تعلق زندگی کے ہر وبھاگ سے ہوتا ہے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوگا وہ ایک اللہ کی عبادت کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ ماں باپ کی اطاعت کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ بیوی بچوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ دوستوں کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے وہ پورے سماج کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرے گا۔ اچھے اخلاق سے مراد اچھے ششٹاچار اور نیتک گن ہیں، جنہیں ہر مسلمان کے لیے جاننا اور ہمیشہ خود کو ان سے سنوار کر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 90، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کا، بھلائی کا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے، بھلائی کرنے کا حکم دیتا ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ میں اچھا ویوہار کرنے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی کے کاموں، غلط حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے، منع کرتا ہے، اور وہ خود تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی چیز ایک آدمی کو سب سے زیادہ جنت میں داخل کرتی ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں بتایا جائے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو اختیار کریں تو سب سے زیادہ ہمیں وہ چیز جنت میں داخل کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ نے جن کاموں سے روک دیا ان سے اپنے آپ کو روک لینا، اور جن کاموں کا حکم دیا ہے انہیں کرنا، اور اچھے اخلاق کا معاملہ کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ گویا کہ تقوی اور حسن اخلاق یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو سب سے زیادہ ایک انسان کو جنت میں داخل کرتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق کو بہتر بنا دے تو اس کے لیے کچھ اخلاقی خوبیوں سے اپنے آپ کو سسجت کرنا ضروری ہے، یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں، اور اس چیپٹر میں جو ہم شروع کر رہے ہیں انہی اخلاقی خوبیوں کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی چیز توبہ۔ توبہ کہتے ہیں گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے اللہ کی طرف پلٹنا، گناہوں پر شرمندہ ہونا، گناہ کو چھوڑ دینا، پھر دوبارہ ان کی طرف نہ پلٹنا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 17، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی میں برائی کر گزرے، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی اس سے بعد آ جائیں، اس سے توبہ کر لیں، فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ایسے ہی بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دراصل یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جو بندے گناہ چھوڑ کر کے توبہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے کیونکہ اس کی ایک صفت ہی التواب ہے۔ اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی الیوم الیہ 100 مرہ، اے لوگو
اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ میں اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے دن میں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، 100 مرتبہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ توبہ کی قبولیت کے لیے 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط، گناہ چھوڑ دیا جائے یا بری بات سے پورے طور پر علیحدگی اختیار کر لیں، کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ دوسرے نمبر پر آئندہ اس کی طرف نہ پلٹنے کا پختہ ارادہ ہو، گناہ کو چھوڑ دیں، اور دوسرے نمبر پر آئندہ اسے نہ کرنے کا پختہ ارادہ ہو۔ تیسرے نمبر پر گناہ پر شرمندگی ہو، شرمندہ ہوں ہم اس گناہ پر، اور اللہ کی جناب میں اس سے معافی مانگے۔ اور چوتھے نمبر پر اگر ظلماً کوئی سامان حاصل کیا ہے یا کسی کا حق لیا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، تو حق والوں کو حق واپس کر دیں۔ جیسے اگر کسی مسلمان نے کسی انسان کا مال چوری کر لیا یا غصب کر لیا تھا، تو اسے چاہیے کہ حق والوں کو وہ مال لوٹا دے۔ کسی کی غیبت کی تھی، چغلی کھائی تھی، تو اس سے معافی مانگ لے۔ تو یہ ہے توبہ۔ دوسری اخلاق کی خوبی ہے سچائی۔ سچائی کہتے ہیں حق بولنا، حق پر چلنا اور جھوٹ سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ آیت نمبر 119، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ گویا کہ سچ بولنا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ سچوں کے ساتھ رہنا بھی ضروری ہے، تاکہ ہمارے اندر وہ سچائی آ سکے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچائی کے بارے میں بیان فرمایا کہ ان الصدق یہدی الی البر، سچائی نیکی کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان البر یہدی الی الجنہ، اور نیکی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وان الرجل لیصدق ویتحری الصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا، اور ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے اور سچائی کی تلاش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے پاس سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ ہمیشہ سچائی کا خود کو عادی بنائیں۔ پہلے نمبر پر مومن اپنی بات میں سچا ہوتا ہے، حق بولتا ہے، اگرچہ اس کی اپنی ذات کے خلاف وہ بات کیوں نہ جا رہی ہو، اور ہمیشہ سچی گواہی دیتا ہے، اگرچہ اپنی فیملی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہیں کہ اگر معاملہ اپنے لوگوں کے ساتھ آتا ہے تو ہم جھوٹ بول دیں گے، گواہی دے دیں گے، جھوٹی گواہی نہیں، بلکہ ایک مومن چاہے اپنوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، سچی گواہی دیتا ہے، سچ بولتا ہے، کیونکہ سچائی امانت ہے اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان اپنے کاروبار، اپنے خرید و فروخت میں بھی سچا ہوتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا، اور نہ ہی وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ ایک طرح کی خیانت ہے جس کی سزا جہنم ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گئے تو ایک اناج میں ہاتھ ڈالا تو تری محسوس ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ کھانا والے تم نے یہ کیا کر رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ رات میں بارش ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں نے نیچے بھیگا ہوا غلہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آخر تم نے بھیگے ہوئے غلہ کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اوپر رکھ دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جھوٹ بول کر کے، دھوکہ دے کر کے سامان بیچنا غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہماری شریعت میں سچائی کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک بچے کو بھی اگر ماں بلانا چاہتی ہے تو اس کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ بلانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لے ماں۔ اسی لیے سنن ابی داؤد کی روایت ہے، عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا بچہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف رکھتے تھے، میری ماں نے مجھے پکارا
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کیا دینا چاہتی ہو؟ تو میری ماں نے کہا کہ میں اسے کھجور دینا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا اما انک لو لم تعطیہ شیئا کتبت علیک کذبہ، کہ سن لو کہ اگر تم اپنے بچے کو کچھ نہ دیتی، بلائی کچھ نہ دیتی، تو یہ بھی تمہارے خلاف جھوٹ لکھا جاتا۔ تو ہمیں سچائی کا عادی بننا ہے اور جھوٹ سے بالکل بچنا ہے۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے امانت۔ امانت یہ ہے کہ ایک مسلمان لوگوں کی کوئی بھی چیز، چاہے مال ہو چاہے دوسری کوئی چیز ہو، جو اس کے پاس امانت کے طور پر رکھی گئی ہو، تاخیر کیے بغیر، اس میں کمی کیے بغیر اور اس کو گم کیے بغیر اس کی حفاظت کرے اور ہو بہو ویسے ہی اس کو لوٹا دے، یہ ہے امانت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ النساء آیت نمبر 58، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو۔ تو امانت اگر ہمارے پاس ہے کسی کی تو اس میں ہم خیانت نہ کریں اور امانت والے کا حق والے تک پہنچا دیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 پہچان ہے، 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ یہاں پر یہ بات جاننے کی ہے کہ نفاق کی جو پہچان اس حدیث میں بیان کی گئی ہے، تو بنیادی طور پر نفاق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک عقیدے کا نفاق ہے اور ایک عمل کا نفاق ہے۔ عقیدے کا نفاق بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی اسلام کا اظہار کرے اور دل میں کفر کو چھپا رکھا ہو۔ اور عمل کا نفاق یہ ہے کہ بندے کے اخلاق اور کیریکٹر میں نفاق کی کچھ پہچان پائی جائے اور اس سے آدمی اسلام سے نہیں نکلتا ہے۔ یہ بھی اصل میں بڑے گناہوں میں سے ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، جیسے آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کر جائے، اور جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کر جائے۔ گویا کہ اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ جس کے اندر یہ کمیاں ہوں وہ حقیقی منافق تو نہیں ہے، لیکن منافق کی پہچان اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں عمل کا نفاق، عقیدے کا نفاق نہیں بلکہ عمل کا نفاق۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ جاننا ہے کہ مسلمان امانتوں کو امانت والے کے سپرد کرتا ہے، چاہے امانت کسی غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ نے ہمیں امانت کی ادائیگی کا حکم دیا ہے کہ ہم امانت جس کی ہے اس کے حوالے کر دیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور ان کے حوالے مکہ والوں کی ساری امانتیں کر دیتے ہیں اور تاکید کر دیتے ہیں کہ کل یہ ساری امانتیں امانت والوں تک پہنچ جانی چاہیے، پھر آپ وہاں سے نکلتے ہیں۔ گویا کہ امانت کا اتنا پاس و لحاظ تھا آپ کی زندگی میں کہ دشمن تھے، آپ کے خون کے پیاسے تھے، لیکن ان کے سامان کو لوٹانا آپ نے وہاں سے نکلنے سے پہلے مناسب سمجھا۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان اپنی ڈیوٹی میں بھی سستی نہیں کرتا اور نہ ہی وقت برباد کرتا ہے، کیونکہ ڈیوٹی امانت ہے، اس کی وہ تنخواہ لیتا ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود بہتر طریقے سے کام کو انجام نہ دینا ایک طرح سے خیانت ہوتی ہے، دھوکہ ہوتا ہے۔ لہذا کام کو بہتر طریقے سے انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ تم میں سے جو کوئی کام کرے تو وہ بہتر طریقے سے کام کرے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، چاہے
وہ نعمت کان کی صورت میں ہو، آنکھ کی صورت میں ہو، عقل کی صورت میں ہو، اولاد کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، یہ سب امانتیں ہیں، اور ان امانتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جانے والا ہے، اس لیے ان کی حفاظت کرنی چاہیے اور انہیں اللہ کی اطاعت میں لگانا چاہیے، انہیں برباد نہیں کرنا چاہیے یا ان کا غلط استعمال کرنے سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاسراء آیت نمبر 36، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا، کہ جس کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ کی جانے والی ہے، لہذا یہ ساری چیزیں امانت ہے، ان امانتوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے صبر۔ صبر کہتے ہیں مصیبت اور تکلیف برداشت کرنا، جزا فضا کا اظہار نہ کرنا اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہنا اور اسی سے ثواب کی امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 155 اور 156، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، جان و مال اور پھلوں کی کمی سے۔ وبشر الصابرین، البتہ صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دیجئے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک مسلمان پر واجب ہے پہلے نمبر پر کہ وہ بیماری پر صبر کرے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کا علاج کرے، اپنے جسم کا علاج کرے، ڈاکٹر کے پاس جائے اور دوا لے، اسباب اختیار کرے۔ صبر کرنے کے ساتھ ساتھ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ دوسرے نمبر پر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ فقر و فاقہ اور بھوک پر صبر کرے، لیکن اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کام کرے، محنت کرے، تاکہ کھانے پینے کا انتظام کر سکے اور فقر و فاقہ سے نجات حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الملک آیت نمبر 15، هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار بنایا تاکہ تم اس کے راستوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اسی کی طرح تمہیں جی اٹھ کر کھڑا ہونا ہے۔ تیسرے نمبر پر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ فرائض کی ادائیگی پر صبر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی نفس پر سخت گزرتی ہے، تو ان فرائض کی ادائیگی پر صبر کرے، جیسے نماز کو وقت پر ادا کرنا، روزے رکھنا اور روزوں کی حفاظت کرنا اور ان کی ادائیگی میں ثواب کی امید رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا بدلہ دیتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ صبر کرے اور گناہوں سے دور رہے، گویا کہ اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ گناہوں سے بچنا یہ بھی مشکل ہوتا ہے، اس میں نفس پر کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، برے اور اشلیل کاموں سے دور رہنا ہوتا ہے، اور یہاں پر نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ برائی کی طرف دھیان دے۔ اس ناحیہ سے گناہوں پر بھی بندے کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، کیونکہ نفس برائی کی چاہت رکھتا ہے اور نفس کو لگام دینے کی ضرورت ہوتی ہے صبر کے ذریعہ گناہوں سے دوری اختیار کر کے۔ پانچویں نمبر پر مسلمانوں کی نظر میں صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اپمان کو برداشت کر لیا جائے اور ظلم کرنے والوں، زیادتی کرنے والوں کے سامنے میں سرینڈر کر دیں، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مصیبت نازل کی، جو پریشانی اتاری، اس پریشانی پر صبر کیا جائے،
اور مسلمانوں سے ظلم اور اپمان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ مسلمان عزت والا ہوتا ہے، مسلمان اپنے آپ کو اپمانت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ المنافقون آیت نمبر 8، یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر کے مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال باہر کر دے گا۔ یعنی منافقین کی یہ سازش تھی، عبداللہ بن ابی کی یہ سازش تھی کہ ہم جب مدینہ جائیں گے تو صحابہ کو وہاں سے نکال بھگائیں گے۔ یہ گفتگو کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس پس منظر میں یہ آیت اتار دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سنو، عزت تو صرف اللہ تعالیٰ، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم سستی نہ کرو اور نہ غم کرو، تم ہی سر بلند رہو گے اگر تمہارے اندر ایمان رہا۔ سربلندی کے لیے ایمان کی شرط رکھی گئی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اگر کچھ مقدر کیا تھا تو ہم اس پر صبر کریں گے، لیکن اپنے آپ کو اپمانت نہیں کریں گے۔ صبر الگ چیز ہے اور ظلم و ستم کے سامنے سرینڈر کرنا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو اخلاقی خوبیوں کے حوالے سے آج عرض کی گئی ہیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔